نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بآل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق واذا اراد الله بآل بيت شرا نزع منهم الرفق او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جن گھر والوں کے ساتھ، جس گھرانے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اس گھرانے میں، ان گھر والوں میں اللہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں، ان کی مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی گفتگو میں، ان کی زندگی میں، اس گھرانے میں نرمی آ جاتی ہے۔ اور اللہ اگر کسی وجہ سے ناراض ہوں، غصے کا اظہار کریں اور انہیں سزا دینا چاہیں، آزمائش میں ڈالنا چاہیں، تو پھر اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کریں تو پھر اللہ ان سے نرمی چھین لیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک سزا ہے، جس گھرانے سے نرمی نکل جائے پھر اس کے کئی نقصان ہوتے ہیں۔ جس گھرانے سے نرمی ختم ہو جائے وہ کئی قسم کے خساروں کا سامنا کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے کہ اللہ جس کو نرمی عطا فرما دے، سمجھو اللہ نے بہت بڑا انعام دے دیا ہے۔ ایک نرمی سے ہزاروں فائدے ہیں۔ گفتگو، لب و لہجہ، طرز، انداز بیان اور معاملے کو سلجھانے کا طریقہ، گھریلو زندگی ہو، باہر کی زندگی ہے، حتیٰ کہ اگر مذہبی معاملے میں آ جائیں، گفتگو، دلائل، بحث مباحثہ بھی ہو جائے، تب بھی اگر اس میں نرمی ہے تو جتنا فائدہ نرمی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، سختی سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث اور سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، نرمی شے کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جائے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ یعنی نرمی خوبصورت ہے، خوبصورتی ہے اور ایک زینت کا ذریعہ ہے، اور یہ نرمی نکل جائے تو پھر عیب ہے، یہ کمزوری ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرم ہے، یعنی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ خود بھی نرمی کرنے والے ہیں، اور یحب الرفق، اللہ نرمی کو ہی کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ خود بھی اللہ نرمی فرمانے والے ہیں، اور نرمی کرنے والوں کو ہی اللہ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ تو احباب کرام، آج معاشرے میں جو تلخی آپ کو نظر آتی ہے، اس میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ شوہر ہیں مگر اس میں نرمی نہیں ہے، باپ ہیں جتنی نرمی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اگر کوئی عالم دین ہے اس میں نرمی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اگر کوئی سربراہ ہے اس میں نرمی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یعنی جہاں جتنی نرمی چاہیے اس منصب کے لیے وہ نرمی نہیں ہے۔ دیکھو، ایک عالم گفتگو کرتا ہے، اس کا طرز بیان اپنا ہو سکتا ہے، اس کی آواز اونچی ہو جائے، اس کے انداز گفتگو اپنا ہوگا، مگر اس کے الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے۔ جس کو بات کرے اسے بدتمیزی سے بات نہ کرے، گالی نہ نکالے، برا بلا نہ کہے، اور اس کو نیچا نہ دکھائے۔ ہاں، دلائل سے بات کرتے ہوئے آواز کا اونچا ہو جانا عیب نہیں ہے، عیب ہے اس کو غلط القاب سے پکارنا، اس کو تو کرنا، اس کو منصب گرانا، اور اس کو گالی گلوچ سے بات کرنا، بدتمیزی اور تلخی سے بات کرنا، یہ عیب ہے۔ ورنہ کتنے مشوروں میں بات اونچی ہو جاتی ہے، کتنے معاملوں میں ہو جاتی ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور دلائل میں آواز اونچی ہو جاتی ہے، ان کی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، اور جو صاحب دوسرے ہیں ان کی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ بحث مباحثے میں، دلائل میں بات کرتے ہوئے آواز اونچی ہو گئی، جب مجلس مکمل ہو گئی، دونوں میں سے کوئی کسی کو قائل بھی نہیں کر سکا، ہر ایک اپنی اپنی دلیل پر قائم رہا، سوال و جواب مکمل ہو گئے، تو آخر میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پکڑ کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ گفتگو اپنی جگہ پر، مگر میں اور
آپ میں اور آپ ہم بھائی بن کے رہ سکتے ہیں. یعنی دلائل میں اختلاف کے باوجود بھی، رائے متفق نہ ہونے کے باوجود بھی ہم بھائی بن کے رہ سکتے ہیں. اختلاف کو مخالفت میں تبدیل نہ کریں، اختلاف رائے کو دشمنی میں نہ بدلیں. یہ مسئلہ مذہبی میدانوں میں بھی ہے، یہ مسئلہ گھریلو زندگی میں بھی ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں، زندگیوں میں زہر پایا جاتا ہے اور آپس میں نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ سٹیج آ جاتا ہے کہ میاں بیوی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ اور اولاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی لب و لہجہ نرم نہیں ہوا، کبھی گفتگو دھیمی نہیں ہوئی، ہمیشہ طرز گفتگو تلخ رہا ہے، جس کا یہ سبب بنتا ہے کہ پھر زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر گوشے میں زہر کھل جاتا ہے اور پھر کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نرمی کر کے دیکھیے گا، وہی بات نرمی سے کی جا سکتی ہے، اچھے القاب سے، اچھے الفاظ سے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، بہترین دلائل سے وہ بات کی جا سکتی ہے، بھلے اس کا تعلق دین سے ہو، یعنی مذہبی زندگی سے ہو اور روحانی زندگی سے ہو، یا گھریلو اور معاشرتی زندگی سے ہو. نرمی سے کام لیں تو بہت سارا یہ زہر اور بہت ساری تلخی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. بلکہ ایک خلیفہ وقت کے ہاں مجلس ہے، ایک عالم موجود ہے، ایک نووارد آدمی آتا ہے، وہ بھی علم والا ہے. اب یہ شاہی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کا مورال ذرا بلند ہے کہ میرا تو بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میں تو آتا رہتا ہوں، بیٹھتا رہتا ہوں. نیا آنے والا آدمی ایک حدیث سناتا ہے. دیکھو، کسی کو جلدی میں چھوٹا مت سمجھیں، کسی کو گھٹیا مت سمجھیں، کسی کو جاہل مت سمجھیں، کسی کو بہت اپنے سے گیا گزرا مت سمجھیں. اتنی جلدی اندازہ بھی نہیں لگانا چاہیے، پھر ایسے غلط اندازے بھی نہیں لگانے چاہیے. تو اس نے ایک حدیث پیش کی اس نئے آنے والے آدمی نے. تو یہ جو صاحب، یہ جو عالم بادشاہ کے مصاحب تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ حدیث آپ نے کہاں سے لی ہے؟ آج معاشرے میں دیکھیں نا، ہم کتنی جلدی پگڑی اچھال دیتے ہیں، کتنی جلدی اگلے کو نشانہ بنا دیتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں. بھئی آپ کا کتنا مطالعہ ہے، آپ کتنی حدیثیں جانتے ہیں کہ آپ نے اس کی حدیث سن کے فوراً کہہ دیا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، میں نے تو پڑھی نہیں ہے، میری تو نظر سے ہی نہیں گزری ہے، میرے تو مطالعے میں بھی نہیں ہے. یہ ایسا طرز ہے، آپ اس کو سمجھیے گا، پھر اس کی تلخی کا آپ اندازہ خود کر لیجئے گا. تو صاحب، وہ عالم صاحب نے کہا کہ یہ حدیث آپ نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا جناب حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، یہ واقعتاً صحیح حدیث ہے، کوئی غلط حدیث نہیں ہے. تو ان صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس عالم دین نے، اس نے کہا میں نے تو نہیں سنی. اب جواب دیکھیے گا، میں نے تو نہیں سنی. اب یہ جو تلخی بنی، تو درمیان میں ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، کبھی کبھی وزیروں سے بھی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں. اس نے بادشاہ کی مجلس کا ماحول تلخ ہوتے دیکھا تو فوراً بیچ میں آ گیا. اس نے اس عالم دین کو مخاطب کیا، اس نے کہا حضرت صاحب اس نے حدیث سنائی اور آپ نے کہا میں نے تو نہیں سنی. آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری آپ کو یاد ہوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں، ساری تو مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا آدھی چلو یاد ہوں گی. تو انہوں نے کہا آدھی تو تقریباً مجھے یاد ہوں گی. تو انہوں نے کہا پھر یہ حدیث جو انہوں نے سنائی ہے نا، یہ ان دوسری آدھی میں ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے. آپ کو آدھی یاد ہے نا، تو یہ اس دوسری نصف میں سے ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل تو نہیں بنتی کہ میں نے سنی نہیں ہے، میں نے کیا کچھ. ہم کتنے لوگوں کی بات اس لیے رد کر دیتے ہیں، وہ بات صحیح ہوتی ہے، وہ خبر صحیح ہوتی ہے، وہ واقعہ صحیح ہوتا ہے، اور ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا. اور بھائی آپ نے نہیں سنا تو یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. ہم نے کتنی باتیں نہیں سنی، ہمیں کتنی باتوں کا نہیں پتا، ہمارا مطالعہ کتنا ہے، ہماری جناب ورق گردانی کتنی ہے، ہماری ریسرچ کتنی ہے، ہمارا علم کتنا ہے. کیا ہم نے قرآن پاک سارا تفسیر سے سمجھ پڑھ لیا؟ سب ہمیں پتا ہے، ساری حدیثیں پڑھ لی، سارے مسئلے پڑھ لیے، سارا دین ہمیں یاد ہے، سارے حوالے ہمیں یاد ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو فٹ میں پہلی ہی باری میں یہ فتویٰ لگا دینا کیسے صحیح ہوگا کہ میں نے تو سنا نہیں. جو میں نے نہیں سنا تو اب وہ جھوٹ ہو جائے گا، جو میں نے نہیں سنا تو اب غلط ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، اصل چیز کیا ہے؟ یہ ہے دوسرے کو نیچا دکھانا، وہ خود کو اوپر کھڑا کرنا. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ کوئی عام ہو یا خاص ہو،
کوئی نمازی ہو یا امام ہو، اگر وہ میرے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہے اور آپ کو اس کا جواب نہیں آتا، آپ کو اس کے مفہوم کا نہیں پتا، آپ کو اس کی ڈیٹیل اور تفصیل کا نہیں پتا، تو یہ کہہ کے جان نہ چھڑائیں کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگی، یہ تو کوئی ضعیف ہوگی، یہ تو جناب کسی پتہ نہیں کس کتاب سے لے آئے ہو۔ اس کا یہ جواب نہیں بنتا، اس کا جواب کوئی اور ہو سکتا ہے، کوئی صاحب علم دے سکتا ہے۔ ہم اگلے کی بات رد کرنے میں نبی علیہ السلام کی حدیث کو ٹکرا دیتے ہیں، یہ جہالت کی علامت ہے، یہ کم ظرفی کم علمی کی علامت ہے، اور یہ ترش رویے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں زہر گھلتا ہے کہ ہم اگلے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے کام کیے ہیں، کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اپنے گھروں میں بھی سکون پیدا کیا ہے، سکون کی زندگی گزاری، معاشرے میں بھی سکون کا پیغام دیا ہے، یقین جانیے گا وہ لوگ رک کے بات کرتے تھے، رک کے بات سنتے تھے، پھر بات کرنے سے پہلے سوچتے تھے، پھر بات کرتے تھے، وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، انہی کی گھریلو زندگیاں کامیاب ہیں۔ آج ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی لوگوں کے سکینڈل دیکھیں، ان کی گھریلو زندگیاں دیکھیں، ان کے گھروں کی تلخیاں دیکھیں، طلاقیں دیکھیں، نچاکیاں دیکھیں، عدالتوں میں کیس دیکھیں، اور جناب پنچایتیں دیکھیں، بےعزتیاں دیکھیں، گالی گلوچ دیکھیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی دیکھیں۔ کتنے علماء کے مقدمے ہیں، کتنے علماء کے مسئلے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ علماء نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے گھر کی تربیت کرتے ہیں اور اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ دین کا کام بھی کرتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنے گھر کو بھی پرسکون بنائے رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے۔ تو اس لیے علماء کے سکینڈل، گھریلو سکینڈل کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات گھر میں ہے، نرمی ہے، پیار ہے، شفقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، بچوں کو بوسہ دیتے تھے، سر پہ شفقت سے ہار پھیرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کر اسی طرح بچوں سے پیار کرتے تھے۔ آپ کا منصب، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان کتنی ہے، آپ کا تو وی آئی پی پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، کوئی آپ کے عام آدمی قریب نہ آتا، مگر آپ کی زندگی عام تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ آپ نے شاہانہ نشست نہیں رکھی، شاہانہ ٹھاٹ باٹ نہیں رکھی، شاہانہ آرڈر اور گفتگو نہیں رکھی، پیار سے بات کرتے تھے، کان لگا کے بات سنتے تھے، جھک کے متوجہ ہو کے گفتگو کرتے تھے، گفتگو سنتے تھے، پھر جواب دیتے تھے۔ تو یہ طرز ہے نبی علیہ السلام کا۔ آج یہ طریقہ، یہ نرمی ہمارے گھروں سے بھی نکل گئی ہے اور ہماری گفتگو سے بھی نکل گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہبی موضوعات میں بھی آپ کو تلخی نظر آئے گی اور گھریلو زندگی میں بھی کیا ہے، تلخی نظر آئے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، بہت بڑے محسن امت کے، اور آج کی بات نہیں، صدیوں کی بات ہے، یعنی وہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک کتنے لوگ ہیں برا بھلا کہنے والے، مخالفت کرنے والے، کتنا بڑا ظرف، کتنا کام کیا، کتنی نرمی تھی ان کی طبیعت میں، کوئی فتویٰ بازی نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی برا بھلا نہیں ہے۔ امام ابو یوسف ان کے مشہور شاگرد ہیں، ان کے پاس آتے تھے، بچے تھے، ان کی مجلس میں آ جاتے تھے، تو ایک دفعہ کچھ لیٹ ہو گئے تو کہا کہ تم کبھی ناغہ کر جاتے ہو یا تاخیر سے آتے ہو؟ تو کہنے لگے میرا باپ ذرا بہت غصے والا ہے، وہ مجھے روز ڈانٹتا ہے کہ تم ادھر کیوں جاتے ہو، محنت مزدوری کرو، کما کے لاؤ، محنت کر کے لاؤ۔ تو فرمانے لگے کل کو اپنے باپ کو ساتھ لے آؤ تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ ایک نرمی کا طریقہ ہے، ابھارا جا سکتا تھا باپ کون ہوتا ہے، تم دین کا کام کر رہے ہو، وہ روکنے والا کون ہے، یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، کہا باپ کو بلا کے لاؤ۔ تو اگلے دن وہ باپ کو ساتھ لے کر آئے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا جی ہاں میرا بیٹا ہے۔ کہاں آپ اسے کام پہ لگانا چاہتے ہیں؟ کہا جی ہاں کام پہ لگانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر اس کو کام پہ لگاؤ تو کیا مزدوری ملے گی؟ کہا جی 2 درہم۔ فرمایا 2 درہم میں آپ کو دے دیا کروں گا، اس کو پڑھنے دو۔ 2 درہم میں دے دی، اس وقت 2 درہم بھی بڑی قیمت تھی، 2 درہم میں دے دیا کروں گا، تم اسے کیا کرنے دو، پڑھنے دو۔ امام ابو حنیفہ کی
علم کے جو وارث بنے ہیں وہ یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو پھر وقت کے قاضی القضاء بھی بنے ہیں، یا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے بھائی بات کرنے کا مطلب ہے کہ جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے نہیں ہو سکتا۔ نرمی سے بھی بات، وہی بات ہے نرمی سے بھی کی جا سکتی ہے، اور وہی بات ہے سختی سے بھی۔ آواز اونچی ہو جائے یہ مسئلہ نہیں ہے، لہجہ تلخ نہ ہو، الفاظ سخت نہ ہو، جی ہاں گالی گلوچ نہ ہو، دلیل سے بات ہو۔ آخری بات کروں، اپنے گھروں کو پرسکون بنانا ہے، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، تو میں بار بار دعوت دیتا ہوں سورہ یوسف پڑھیں۔ سورہ یوسف، ہم تو معمولی سے اختلاف سے بھڑک جاتے ہیں اور پھر نشانہ بن جاتے ہیں یا نشانہ بنا دیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی کی تلخی بن جاتی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا گر اگر سیکھنا ہو تو یعقوب علیہ السلام سے سیکھیں، سورہ یوسف پڑھیں، دیکھیں کتنی اس میں سمجھنے کی شکلیں موجود ہیں۔ مثلا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں 12، اور اس میں 2 قسم کے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں پنجابی میں، سکے اور مترے، دونوں ہیں، ماترے بھی ہیں اور سکے بھی ہیں۔ 10 ایک طرف ہیں اور 2 کیا ہے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 سکے ہیں، یعنی ایک ماں سے ہیں، اور وہ 10 جو ہیں وہ ایک ماں سے ہیں۔ باپ دونوں کے یعقوب علیہ السلام ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اب ایک تو یہ فرق آیا، دوسرا فرق کیا ہے کہ وہ جو 10 ہیں وہ یوسف کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ یوسف کو اچھا نہیں سمجھتے، اور باپ یوسف سے محبت کرتا ہے تو وہ باپ کو بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ کتنا کلیش ہے۔ پھر جب وہ 10 بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا منصوبہ بناتے ہیں تو وہ جو ایک یوسف کا سگا ہے وہ بھی پھر مجبوراً ان کے ساتھ ہے۔ اب یوسف کے لیے کتنی ازمائش ہے، وہ 10 بھی ایک طرف اور وہ سکا بھی کیا ہے، ایک طرف ہے، اور اٹھا کے کنویں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ان کو پتا ہے یہ 10 منصوبے بنا رہے ہیں، یہ یوسف کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، اور اسی طرح جب وہ کنویں میں ڈال کے آئے، کہا بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، شک شبے کا اظہار کیا یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ ابھی تک مصدقہ طور پر اللہ نے آپ کو خبر نہیں دی تھی، تو آپ نے خدشات کا اظہار کیا۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں کہ اس پورے واقعے میں، یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں، اس پورے قصے میں بڑی وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، پوری صورت میں کسی جگہ پر آپ کو کسی بھائی کی بیوی بچوں کا ذکر نہیں ملے گا۔ ہم تو دشمنی بڑھا کے پورے ٹبر اور خاندان تک لے جاتے ہیں نا، 10 بھائی مخالف ہیں یوسف کے، کسی کی بیوی کا تذکرہ نہیں ہے۔ کوئی یہ الزام نہیں آ رہا کہ تجھے بیوی نے پٹی پڑھائی ہے، تجھے بچوں نے پٹی پڑھائی ہے، تجھے سسرال والوں نے پٹی پڑھائی ہے، کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ باپ کا بیٹوں کا معاملہ چل رہا ہے، بیچ میں عورتوں کا تذکرہ، یعنی ان بھائیوں اور بچوں کی گھر والیوں کا کوئی تذکرہ پوری صورت میں نہیں ہے۔ کہیں ہے تو مجھے دکھا دیں۔ اس کا مطلب ہے باقی فیملی کو انوالو نہیں کیا گیا، کسی کو تانا نہیں دیا گیا، کسی کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کو گھروں سے نہیں نکالا۔ یہ نہیں کہا تم نے یوسف کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، جاؤ گھر سے نکل جاؤ، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اولادیں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو پھر کسی ایک غلطی کی نتیجے میں ان کو گھر سے اگر نکال دیا جاتا ہے تو پھر 100 اور غلطیاں چمٹ جاتی ہیں، وہ پہلے سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی اخبارات میں خبریں لگ رہی ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں کہ فلاں بچی فلاں جگہ پہ قتل ہو گئی، فلاں بچی کی فلاں جگہ پہ ڈیتھ ہو گئی، فلاں بچی فلاں جگہ پہ مر گئی، گھر والوں نے نکال دیا۔ کوئی برا ہوگا، غلط ہوگا، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، روٹی کمانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے، اس شعبے میں کام کرے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر گھروں سے نکال دینا یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر ایک نہیں سینکڑوں غلطیاں اس میں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر نہ جانے اور کئی قسم کی خرافات پیدا ہو جائیں گی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں، دکھ بھی ہے، وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے جدائی میں روتے ہوئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ دکھ کتنا ہے، آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ یوسف بھولتا نہیں ہے، جب کبھی تذکرہ ہوتا ہے تو یادیں دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں، جب کبھی وہ سفر پہ جاتے ہیں، مصر کو جاتے ہیں
تو انہیں کہتے ہیں یار راستے میں تلاش کرتے ہوئے جانا، شاید کہیں یوسف کی خبر مل جائے۔ سالوں گزرنے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی یاد بھولی نہیں ہے، وہ مایوس نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا دل، اتنا جگرا اور اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنی ہمت کیا ہے؟ بچوں کو گھر سے نکالا نہیں ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میرے اللہ نے اس یعقوب علیہ السلام کے اس پہاڑ جتنے صبر کا صلہ کیا دیا ہے۔ یوسف بھی مل گیا ہے، وہ بھائی بھی مل گئے ہیں، بنیامین بھی مل گیا ہے، ماں باپ بھی یوسف کے پاس پہنچ گئے، اور اللہ نے حکومت بھی عطا فرما دی، نبوت بھی عطا فرما دی، پھر بھائیوں کی صلح بھی کروا دی۔ قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے کہ پھر بھائیوں کی بھی معافی تلافی ہو گئی، صلح ہو گئی۔ اگر باپ بیچ میں آگے پارٹی بن جاتا، ایک طرف ہو جاتا، دوسروں کو بھگا دیتا، آج ملاقاتیں نہ ہوتی، آج پھر الیک سلیک نہ ہوتے، معافی تلافی نہ ہوتی۔ اپنے کردار پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانیے گا۔ اس لیے آج یہی کمزوری ہے کہ بچے لڑتے رہتے ہیں، بچوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھروں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، مسئلوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، معاملوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ رائے ایک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ذہن ایک جیسے نہیں ہے، عقل مند ایک جیسے نہیں ہے، ذہین ایک جیسے نہیں ہے، سارے سمجھدار ایک جیسے نہیں ہے، تو پھر نتیجے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، فیصلے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سوچ بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اختلاف رائے کا رہنا معاشرتی زندگی میں بھی اور مذہبی زندگی میں بھی یہ یقینی بات ہے، رہیں گے، لیکن اس کو تلخی کی نظر نہ کریں، اس کو عداوت اور دشمنی کی نظر نہ کریں، اس ایک مسئلے کو لے کر زندگی کے ہر گوشے میں زہر نہ کھولیں، اسے سلجھانے کی کوشش کریں، چاہے لمبا پینڈا کرنا پڑے، لمبا سفر کرنا پڑے۔ یعقوب علیہ السلام کا سفر کئی سالوں پر محیط ہے، بعضوں نے تو اس کو 14 سال لکھا، بعضوں نے اس کو 17 سال لکھا، کئی سالوں کی بات ہے۔ اتنا لمبا عرصہ یعقوب علیہ السلام کا، تب جا کے پھل ملا ہے، اور معاملات کیا ہیں؟ سلجھے ہیں۔ تو میرے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ انہیں نرمی ان میں ڈال دیتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ارادہ بھلائی کا نہ ہو، ناراضگی ہو اور خیر کا ارادہ نہ ہو، تو پھر اللہ نرمی کیا ہے؟ چھین لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے کہ اس میں سے نرمی نکل جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی گفتگو میں، ہم سب کی باتوں میں، ہم سب کی زندگیوں میں اللہ نرمی نصیب فرمائے، اور نرمی سے اللہ معاملات چلانے کی اور حل کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔